وآلہ وسلم تسی فرما دیونا اعوذ یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب دے کو پناہ منگنا. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, سب تو زیادہ سپر پاور طاقت میرے رب دی ہے, سب تو زیادہ سپر پاور والی طاقت والی پناہ رب العالمین دی ہے. اس واسطے رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ, کائنات دے لوگوں کوئی جنات دے کو پناہ منگ رہا ہے, اللہ اللہ, کوئی جناب جنات دے کو پناہ منگ رہا ہے, کوئی جناب شرک کر رہا ہے, مگر قرآن کی اندر صبح بھی پناہ مانگتے اپنے رب کو مانگنا, شام نو بھی پناہ مانگتے اپنے رب کو مانگنا. اللہ پاک نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق, صبح دے رب دی. اللہ پاک نے فرمایا فاستعذ باللہ, اپنے رب کو پناہ طلب کرنا. فرمایا قل اعوذ برب الفلق, جڑا میرا پروردگار صبح دا رب ہے, صبح دے رب دی پناہ دے اندر ہونا ہے. میرا رب کون ہے کہ جڑا رات دی اندھیریاں نو ختم کر کے روشنیاں لے آنے والا ہے, رات دی تاریکی نو ختم کر کے دن دی اندر دن نو پیدا کرنا, روشنی پیدا کرنا کدا کام ہے؟ اللہ رب العالمین دا کام ہے. میں اس رب دی پناہ دے اندر آنا. فرمایا قل اعوذ برب الفلق, او میرا رب ہوئے کہ جنہیں راتیاں تاریکیاں نو ختم کر کے اجالا لانے والا, روشنی والا ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا من شر ما خلق, یہ ساری مخلوقات رب العالمین نے پیدا فرمائیاں نے, اے جنات بھی رب العالمین نے پیدا فرمائے نے, اے انسان بھی رب العالمین دی مخلوق ہے, اے جناب جانور بھی رب العالمین دی مخلوق نے, اے جناب سمندرہ دے اندر دریاواں دے اندر رب العالمین دی مخلوقات موجود نے. وہ کائنات دے لوگوں اسی رب العالمین دے کو پناہ مانگ رہے ہیں کہ من شر ما خلق, اللہ تیری اس مخلوقات کے اندر جڑی مخلوق نقصان پہنچان والی ہے, اللہ او دے نقصان تو تیری پناہ دے اندر آنا. اللہ اکبر. کئی جناب رستیاں دے اندر لوگ نقصان پہنچان واسطے کھڑے نے, کوئی جناب راتیاں دیریاں دے اندر آنسو غور کرنا. اللہ پاک نے فرمایا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, جو رات دا اندھیرا چھا جائے, جو رات دا اندھیرا چھا جائے نا تے پھر جناب او گروہ جڑے نقصان پہنچانے والے نے وہ سرگرم ہو جایا کرتے نے. کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا, جو اندھیرا چھا جائے تے خطرناک جانور جڑے نے وہ باہر نکل آیا کرتے نے. جو رات دا اندھیرا چھا جائے ومن شر غاسق اذا وقب, جو رات دا اندھیرا چھا جائے خطرناک جانور زہریلے جانور باہر نکل آیا کرتے نے. سائنسدان کہتے نے کہ رات دے وقت جراثیم پیدا ہوندے نے, جراثیم پیدا ہویا کرتے نے, اور جدوں دن دا اجالا ہو جائے سورج نکل آئے نا تے پھر جراثیم مر جایا کرتے نے. اللہ پاک نے فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب, کہ جدوں جناب اندھیرا چھا جائے اللہ اس اندھیرے دے اندر جڑا شر ہے, اللہ میں او دے شر تو تیری پناہ دے اندر آنا وا. اور رات دے اندھیرے دے اندر اے جناب ڈاکو, اے چور چوریاں کرنے والے, اے نبی جناب وارداتاں اے سرگرم ہو جایا کر دیا
انڈیاں نے تے اسی اپنے رب دے کولوں پناہ منگ رہے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ او کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اور رات دے اندھیرے دے اندر انڈیا نے حملہ کیتا ہے انڈیا نے رات دے اندھیرے اندر انڈیا نے حملہ کیتا اور پاکستان دے اندر اور پھر جناب پاکستان دے اندر مساجد نو ٹارگٹ بنایا اور جناب مرید کے دے اندر ساڈے مرکز نو جناب نشانہ بنایا گیا بہاولپور دے اندر مرکز نو نشانہ بنایا گیا نا اللہ پاک نے فرمایا من شر غاسق اذا وقب جب رات اندھیرا چھا جائے اے جناب وارداتاں کرنے والے لوگ اس شر پسند لوگ جڑے نے اے باہر نکل آیا کرتے نے اسی کی دعا کرنے فرمایا قل اعوذ اللہ ان سارے جڑے شر پسند لوگ نے اللہ تواڈی پناہ دے اندر آنے اللہ اکبر جدو اے اسی سورت پڑھا گے نا اے دونوں سورتاں پڑھا گے تے رب العالمین دی حفظ و ایمان دے اندر آ جاواں گے اور سنو ذرا غور کرنا اگے اللہ پاک نے فرمایا ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات فی العقد اور راتیاں طریقیاں دے اندر دل دیاں اجالیاں دے اندر او لوگ جڑے پھوکا مار دے نے گرا بن دے نے گرا بن بن کے او ظالم لوگ جناب معصوم لوگوں تے جادو کرتے نے اللہ پاک فرما رہے نے کہ اے جناب دوویں سورتاں تسی صبح شام پڑھنیاں نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ او جناب عورتاں بھی جڑے جناب جادو کردیاں نے گرا لگا لگا کے پھوکا مار دیاں نے اللہ انہاں سارے جادو کر اے شر پسند لوگاں کو اللہ تیری پناہ دے اندر آنا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا حَسَدَ بندے نے تو پتہ ہی نہیں کہ بندے دے نال بیٹھنے والا او دے دل دے اندر کیا گزر رہی ہے او بندہ تواڈے نال محبت کر رہا ہے یا تواڈے نال حسد کر رہا ہے بندے نو کوئی پتہ نہیں کہ اے بندہ میرے نال محبت کرنے والا ہے یا میرے نال دشمنی کرنے والا ہے یا میرے نال حسد کرنے والا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے دو صورتاں تسی پڑھنیاں نے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ جن بھی جناب تواڈے حاسد نے تواڈے ال ویکھ کے جناب سڑ جاندے نے اور دل دے اندر جناب انہاں دی حسد پیدا ہو جایا کردا ہے اللہ پاک فرما رہے نے اے جناب دونوں صورتاں تسی پڑھنیاں نے حاسد دے شر تو بچانا رب العالمین دا کام ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا حَسَدَ اور دوسری سورت پڑھن لگے ہیں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس میں نے ایک دوست کے گھر کے اندر گیا تو کہنے لگے ساڈے گھر کے اندر امن و امان نہیں بڑی پریشانیاں نے تو میں کہا تسی اے فلق اور ناس پڑھیا کرو وہ کہنے لگے جی اپنے بیٹے نے آواز دی تھی کہ کاپی پینسل پڑھ کے جاؤ قاری صاحب کو لکھوا لو اللہ اکبر اے حالت ہے ساڈے مسلمانوں کی سورہ فلق اور ناس کا پتہ ہی نہیں کہنے سے ہمارے اندر ہے اللہ اللہ او کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا قل اعوذ برب الناس اے میرے محبوب جی پیارے پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو قل اللہ بڑے پیارے انداز میں اپنے محبوب نے پکار دینے اے میرے محبوب جی قل تسی فرما دیو اعوذ برب الناس میں لوگا دے رب دی پناہ دے اندر آنا اللہ رب العالمین نے الناس کا لفظ استعمال کیتا ہے قل اعوذ برب الناس لوگاں دے رب دی پناہ دے اندر آنا او کائنات دے لوگوں
ذرا غور کرنا اس وقت پوری دنیا تے 8 ارب تو زیادہ انسان نے اسی کی دعا کرنے ہیں قل اعوذ برب الناس کائنات دے لوگوں رب کنوں کیا جاندا ہے جڑا پالنے والا ہے جڑا پروردگار ہے جڑا روزی دینے والا وہ رب کیا جاندا ہے رب العالمین اس اپنی آخری صورت کے اندر اپنی جناب صفات کو بیان کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس پہلے رب العالمین نے لفظ رب بولے آئے جڑا پروردگار ہے جڑا سارے انسانوں روزی دینے والا ہے اگے اللہ پاک نے فرمایا مالک الناس جڑا پوری کائنات دا بادشاہ ہے پہلے رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الناس پھر فرمایا دوسری صفت مالک الناس وہ پوری کائنات دا بادشاہ ہے اللہ میں اس جڑا پوری کائنات دا بادشاہ ہے وہ دی پناہ دے اندر وہ دی پناہ طلب کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا مالک الناس الہ الناس اللہ جڑا رب بھی ہے بادشاہ دا بادشاہ بھی ہے اور تیسرے نمبر دے رب العالمین نے فرمایا الہ الناس پوری کائنات دا الہ بھی ہے اور رب بھی ہے بادشاہ دا بادشاہ بھی ہے اور فرمایا الہ بھی ہے اللہ کو علاوہ کوئی الہ نہیں بندے نے اقرار کر لیا فرمایا الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللہ او خناس او شیطان او دی پناہ دو اللہ رب العالمین دی پناہ دے اندر ہونا من شر الوسواس الخناس او جڑا وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے وسوسہ انسان کے دل دے اندر پیدا کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ پیچھے کس طرح ہٹتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں اسی رب العالمین دا ذکر کر لینے او خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے ایک صحابی بیان کر دینے کہتے ہیں اللہ دے رسول امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کہنے لگے کہ اللہ دے رسول میرے دل دے اندر ایسے خیالات پیدا ہوندے نے ایسے خیالات پیدا ہوندے نے کہ جنہاں دا ذکر کرنا ممکن ہی نہیں جدا زبان تے لیونا بہت بڑا گناہ سمجھنے آئے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی دل دے اندر وسوسہ پیدا ہونا فطرت ہے انسان دی فطرت ہے کہ وہ دل دے اندر برے خیالات بھی پیدا ہوندے نے اچھے خیالات بھی پیدا ہوندے نے مگر کی جو تو برے خیالات پیدا ہوندے نے تو وہ کی اندر اللہ رب العالمین دا ذکر کرتا ہے فرمایا خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ اکبر جو تو دل کے اندر برے خیالات پیدا ہون گے اور بندہ رب العالمین کا ذکر کر لے گا وہ دے تو برے خیالات کا اظہار نہیں کرے گا نہ زبان دے نال نہ عمل دے نال فرمایا یہی ایمان ہے یہی ایمان ہے کہ انسان دے دل دے اندر برے خیالات بھی پیدا ہو رہے ہیں اچھے خیالات بھی پیدا ہو رہے ہیں مگر رب العالمین کا ذکر کر کے شیطان کو دور کر کے فرمایا یہی تیرا ایمان ہے الذی یوسوس فی صدور الناس او لوگ جڑے لوگاں دے دلاں دے اندر وسوسہ پیدا کرنے والے نے من الجنۃ والناس او جنات دے اندروں بھی نے تے انساناں دے اندروں بھی نے او کائنات دے لوگوں اے جڑیاں دو صورتاں نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اے دوویں صورتاں سی صبح بھی پڑھنیاں نے تے شام نو بھی پڑھنیاں نے اے جدوں اسی صبح شام پڑھاں گے اللہ رب العالمین
حفاظت کے اندر آ جاؤں گے۔ رب العالمین دے کو دعا ہے اللہ سانو پڑھنے دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ